اکانومی کے ذریعے سے ان کو تباہ کریں. دیکھ لیجیے عزیزان زمان، آزاد ہیں یہ شیطان کے جنود ہیں، یہ قومیں ہیں، یہ کروں گا. ٹھیک ہے، یہ تو جو موجود جنریشن ہے ان کے متعلق اطمینان کر لیا تو ایسے کروں گا. ایسا معاشی اور اقتصادی شکنجوں میں ان کو جکڑوں گا کہ یہ ہل نہ سکے، اس کے اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑے ہی نہ ہو سکے. یہ کروں گا. یہ تو موجودہ نسل کو کروں گا، اور پھر والاولاد ان کی آنے والی نسل کو تعلیم ایسی دوں کہ وہ پیدائش ہی میرے معصوم پیدا ہوں. یہ کروں. اس طرح سے یہ میرے جھانسے میں رہیں گے. وعید ہوں، ایسے سبز باغ دکھاؤں گا ان کو، اس بھول بھلائیوں کے اندر سب کچھ مل جائے. ایسے وعدے کریں گے ہم ان سے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. قرآن کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ یہ سارے ان کے یہ دعوے اور وعدے اور یہ سبز باغ سب کے سب یہ دھوکہ نظر آئے، لیکن یہ دھوکہ دینے میں اپنی ہر ممکن کوشش کر جائیں گے. یہ اقوام ہیں عزیزان من جن کو قرآن نے حزب الشیطان کہا. تو آپ دیکھیے کہ کتنی، اب یہ نظر آیا کہ کتنی بڑی قوت ہے شیطان کی. لیکن میں نے جیسا حل کیا ہے نا کہ وہ شیطان کی باہر کی بات نہیں ہے. فرد جب یہ کچھ کرتا ہے تو اس کے جذبات اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. جنود شیطان جو ہیں، ابلیس کے جنود جو ہیں، یہ قومیں جو اس قسم کی ہیں وہ اٹھتی ہیں تو وہ محکوم قوموں کو اس طرح سے دباتی ہیں. یہ شیطان نہیں، شیطان کے لشکر کہتا ہے قرآن، اس طرح سے آتے ہیں. تو کب تباہ دینے والی بات ہے. آدم کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور وہ سن رہا تھا. نہتا بے سر و ساما، تو واقعی وہ تو کانپ اٹھا ہوگا کہ اچھی معافی ملی ہمیں، اپنے ہاتھ سے چھوڑ کے آزاد کیا اور کس کے بس میں ڈال دیا. کہا گھبراؤ نہیں. انا عبادی بیسا لکا علیہم سلطان. عبادی ابدیت کی بات تھی نا، معصومیت اس کی کس نے اختیار کر. ان کی معصومیت اختیار کرنے والوں کے اوپر واقعی یہ غالب ہوگا، لیکن جو میری معصومیت اختیار کریں گے ان کے اوپر اس کا کوئی بس نہیں کر سکے گا. اس ٹکڑے نے بڑے مسئلے حل کر دیے. آج کل بہت بڑے مسائل سوشیالوجی کے بھی پیدا ہو رہی ہیں، ایتھکس کے بھی پیدا ہو رہے ہیں. انسان کے اندر شر ہے، یہ دور ہو ہی نہیں سکتا. شیطان اس کے اوپر غالب ہوتا ہے. کہیں انسٹنکٹ کہتے ہیں اس کو نہیں الگ کر سکتا، کہیں انہیریٹری جو چیزیں وراثت میں اس کو مل رہی ہیں اس کو الگ نہیں کر سکتا، ماحول سے جو چیزیں بچپن سے اس کے اندر آتی ہیں اس کو الگ نہیں کر سکتا. یعنی یہ ساری شر کی قوتیں اس کے اوپر غالب آتی ہیں. تو چنانچہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ شر کے اوپر غالب آ جائے. انسان جاتا ہی تقریب کی طرف ہے. بات میں سے بات نکلا ہی میں عرض کر دوں، یہ کچھ تحقیق کرنے والے تو بظاہر ایسے ہیں کہ جو نہ عیسائی ہیں نہ بلکہ خدا کو بھی نہیں مانتے، ملحد ہیں، دو تین ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اپنا اپنا ان کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں وہ تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کرنے کے بعد پہنچتے کس نتیجے پہ ہیں آپ دیکھیے. جن کو ہم ریسرچ اسکالر کہتے ہیں، محقق کہتے ہیں، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی ذہن ہو کر تحقیق کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. انکانشیسلی، غیر شعوری طور پر آپ دیکھیے گا یہ عیسائی کے عیسائی رہتے ہیں. یہ عیسائیت کی تھیوری ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور وہ اب ساری عمر اس کو الگ نہیں کر سکتا. یہ بظاہر اپنی ریسرچ سے یہ چیز کہتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اسی نتیجے کے اوپر جہاں عیسائیت کے عقیدے نے پہنچا رکھا تھا. دیکھا آپ نے کتنی گہرائیوں میں بات جاتی. عیسائیت کو ہم میں سے، ہمارے دانشوروں میں سے، تعلیم یافتہ نوجوانوں میں سے ہر ایک کنڈم کرتا ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ ہر انسانی بچہ اپنے اگلی ماں باپ کا گناہ اپنے ساتھ لاتا ہے اور ساری عمر اس کو دھو ہی نہیں سکتا. اس کے تو خلاف اعتراض کرتے ہیں. اور یہ جتنے ریسرچ اسکالر ہیں نا ان کے ان نتائج کو اتھارٹی کے طور پہ پیش کرتے ہیں
کہ واقعی انسان کے اندر ہے یہ تو تقریبی بادشاہ، اس سے تو یہ الگ ہو نہیں سکتا۔ سوشیالوجی یہ کہتی ہے، اینتھروپولوجی یہ کہتی ہے، ایتھیکل یہ چیز کہتی ہے، ڈارون نے یہ چیز کہہ دی ہے، آپ کی سائیکالوجی یہ کہتی ہے، حالانکہ یہ وہ عیسائیت کا جو گہرائی میں گیا ہوا عقیدہ ہے دلوں کے اندر، یہ وہ ہے جو کچھ کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہی دھڑلے سے یہ چیز کہتا ہے ان کو کہ نہیں، بالکل غلط، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ کیا مقام ہے آدم کا؟ میرے معصوم جو ہو جائیں گے ان پر شیطان کا کوئی بس نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ بات ہی نہیں ہے کہ انسان کے اندر شر ہے اور وہ شر دور نہیں کر سکتا، اندر شر کی بات نہیں ہے۔ جب یہ خود اپنے اختیار و ارادے سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے تقریب ہوتی ہے۔ جب یہ میرا معصوم ہوتا ہے تو جیسے کہا جاتا ہے شیطان کو، ابلیس سے بڑے دعوے سے اس نے کہا تھا نا کہ میں یہ کچھ کروں گا، کہا جو جی میں آئے تیرے کر کے دیکھ لا، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں کرے گا۔ یہ ساری جتنی تھیوریاں اور ریسرچز سے قرآن نے ایک فکرے کے اندر ان پہ خط تنصیب کھینچ کے کر دی کہ غلط انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ قوانین اقدار و خداوندی کی پیروی کرے، اور جب وہ اس کی پیروی کرے گا تو اس کے اوپر شیطان کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ لہذا پھر آ گیا اس بات کہ یہ جو انسان کے اپنے اندر کے ہی جذبات ہیں کہ جو اس طرح سے ابھرتے اور مستعد ہوتے ہیں، تو ایک تو وہ طریقہ بتایا نا ہمارے ہاں، وہ بھی وہی عیسائیت کے تصوف جو آیا ہوا ہے، نفس کشی، تمہاری دو ان جذبات، قدر غلط تصور۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جذبات تو بڑی متاع ہے انسان، تو یہ نہ ہو تو کوئی کام ہی نہیں یہ کر سکتا، یعنی آپ کے دل میں کوئی آرزو ہی پیدا نہ ہو، اٹھنے کا ارادہ ہی نہ کرے آپ، تو آپ قیامت تک نہیں اٹھ سکتے۔ یہ تو انسان کا اپنا جذبہ ہے جو سب کچھ کرا رہا ہے۔ اس سے سب سے بڑی قوت انسان کی تو یہی جذبات ہیں، خدا نے یہ پیدا کیے، اور یہ کہتے ہیں کہ ساتھ مقربین خداوندی جو ہے ان کی علامت یہ ہے کہ خدا کے پیدا کردہ ان جذبات کو وہ مار دیتے ہیں، مر سکتے ہی نہیں۔ پریرو، میں جو تیسرا کہا کرتا ہوں، پریرو تاب مستوری نہ دارن، تو کہتا ہے کہ یہ حسین جو ہیں ان کو اگر پردے کے پیچھے تم رکھتے ہو، یہ بند کر کے رکھتے ہو، تو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو در بندی، دروازہ بند کر دو تو روشن سر برار ہوں گے، وہ روشن دان میں سے جھانکنے لگ جائیں گے۔ بڑی عجیب چیز ہے جو یہ شاید کہہ گیا ہے۔ آج کی سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر ان جذبات کو آپ فطری طریقے کے اوپر باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ جسے پرورشن کہتے ہیں نا، یہ غیر فطری طریقے اختیار کر لیں گے۔ قرآن نے ان کے مارنے کا حکم نہیں دیا، ان کو تعمیر میں استعمال کرنے کا حکم دیا، ان کو احکام و اقدار خداوندی کے تابع رکھنے کا حکم دیا۔ یہی وہ چیز جو میں کئی بار پیش کر چکا ہوں، آج پھر وقت کیونکہ آ گیا ہے پھر میں پیش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چمکتی ہوئی حدیث، اور اس کو اقبال نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے نا منسوب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے ایک دن فرمایا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اور تعجب کی بات، صحابہ نے کہا کہ کیا حضور آپ کا بھی ابلیس ہے؟ کہنے لگے ہاں میرا بھی ابلیس ہے۔ تو یہ بڑی تعجب کی بات تھی نا پیغمبر کہ میرا بھی ابلیس ہے۔ کہنے لگے پھر، کہنے لگے میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا۔ ہاں ہاں ہاں، مسئلہ حل ہو گیا۔ ابلیس کو مار نہیں سکتے آپ، اسے مسلمان کر دیتے ہیں، اور جب آپ کے جذبات جو ہیں مسلمان ہو جائیں تو پھر اتنی بڑی قوت دنیا میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ بڑے حسین انداز میں پھر آ گئی اقبال کے یہ خطا، پھر وہ فارسی میں پشکن ابلیس کارے مشکل است، مارا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ زاں کے او گم اندر آما کے دل است، وہ تو تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کو مارو گے کس طرح سے؟ یہ ناممکن ہے۔ خوش طرح عاشق، بہترین بات یہ ہے مسلمانش کنی، اس کو مسلمان کر دے، اور یہ یہی نہیں چھوڑتا بات کو، مسلمان کر کیسے؟
پشتہ شمشیر قرآن است